أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الله بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة من تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صلوات پڑھیں تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے انسان کو اس انداز سے خلق فرمایا کہ احسن الخالقین خود کہلایا اور احسن تقویم انسان کی خلقت کو قرار دیا اور ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے احسن تقویم کو مقام احسن اکرمکم عند اللہ اتقاکم تک پہنچایا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام اما بعد شکر خدائے مہدی کے ساتھ فرش عزائے سرکار سید الشہداء جد امام مہدی اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہا ہوں کہ بارگاہ مہدویت میں رشتہ حسینیت کے اہتمام کا حق ادا کر سکوں مجھ میں کمال کہاں نقص ہی نقص ہے کمال صرف آل محمد کے پاس ہے اور جب کوئی نقص کسی کمال سے منسوب ہو جائے تو پھر نقص نہیں رہتا کمال میں بدل جاتا ہے اسے استحالہ کہیے اسے قربت کا اثر کہیے اسے یوں کہیے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے یہ محاورہ بلا وجہ استعمال نہیں کر رہا میں قربت تک آپ کو لے کر آ گیا کل کی بات سے اور قربت پر آپ کی خدمت مقدس میں آگے بات کو بڑھانے سے پہلے چند جملے منزل تمہید پر مکمل کر لیے جائیں کہ پروردگار نے لطف و کرم کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ کون افراد ایسے ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے افراد کی پہچان مالک دو جہاں نے سورہ مبارکہ آراف میں بھی بیان کی اور سورہ مبارکہ النحل میں بھی بیان کی بس نحل میں فرق یہ ہے کہ اولئک الذین
پروردگار کے الفاظ آیت مجیدہ کے بہترین جملے یہ کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر مہر لگا دی ہے۔ جب کبھی اس طرح کی آیات پڑھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے انسان کو بے بس کر دیا ہو۔ مجھے معاف کیجیے گا، جملہ سخت ہے، خدا نے مہر لگا دی تو اب تو بات ختم ہو گئی، اب خدا جانے اور مہر جانے، ہم تو قصوروار رہے نہیں۔ انسان تو بڑا ہوشیار ہے، جلدی سے اپنے آپ کو نکالتا ہے کہ خدا نے نہیں چاہا تھا۔ جیسے مثال دیتا ہوں، کبھی مجھے آپ کے گھر نہیں آنا ہو اور آپ مجھے بلا رہے ہو تو میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ، آنا نہیں ہے۔ اپنے نہ آنے کو انشاء پروردگار کا نام دیتا ہوں، حالانکہ یہ جانتا تھا کہ میں نے آنے کا ارادہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ جملے مذہبی دھوکہ دہی میں آتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد آنے کا ارادہ آپ کا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، پھر جب نہیں آئے تو کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا۔ خدا کے لیے بنو امیہ کے خدا کی بات نہ کیجئے، بات کیجئے تو حسین کے رب کی بات کیجئے۔ انشاءاللہ کہیے تو ان کو الگ سمجھیے، شاہ کو الگ سمجھیے۔ انشاء الگ ہے، شاہ الگ ہے، ان الگ ہے۔ اگر معنی ہی نہ سمجھ سکے تو پھر کیا فائدہ زبان سے ادا کرنے کا۔ تو کبھی لفظ انشاء کی بات کریں، کبھی لفظ ماشاء کی بات کریں۔ اور چونکہ کبھی کبھار لوگ سوال کر لیتے ہیں مولانا بڑی مشکل ہے، کوئی نماز تو بیان کر دیجئے، بہت دن ہو گئے آپ کا نماز بیان کیے ہوئے۔ ایک نماز آج سن لیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی حاجت درپیش ہو، یاد رکھیے بہترین وسیلہ ہے نماز، بہترین راستہ اور رابطہ خدا سے انسان کا ہے نماز۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی مشکل درپیش ہو تو نصف شب، یعنی کہ آدھی رات کے بعد تمہیں چاہیے کہ نماز کے لیے قیام کرو، دو رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھو، نماز حاجت کی نیت ہو تو مناسب ہے روایت کی روشنی میں، گرچہ معصوم نے نماز کی نیت الگ بیان نہیں کی ہے۔ اور یہ ایسی نماز حاجت جس میں معصوم نے کوئی خاص طریقہ بھی بیان نہیں کیا کہ 2 رکعت پھر 2 رکعت، 4 رکعت نماز پڑھ لو، اور اس 4 رکعت نماز میں جو سورہ چاہے پڑھ لو، مطلب یہ ہوا کہ بالکل صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیجیے۔ اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب سلام مکمل کر لیجئے تو اس کے بعد شکر خدا ادا کیجئے، اور پھر 100 مرتبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں چلا انشاء اللہ سے، آیا ماشاء اللہ تک، نہ کہ مارشاء اللہ سے آیا جمہوریت تک۔ مارشاء اللہ سے جمہوریت تک کا سفر وہ عجیب خیانت ہے، کبھی وردی کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی بغیر وردی کے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میں سیاسی مجلس سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب بات آتی ہے حالات حاضرہ کی، بڑے مسائل ہیں، آپ کے تو علم میں ہے بحرین میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے تو علم میں ہے کہ قطیف میں کیا ہو رہا ہے، کتنی مشکلات ہیں۔ امام بارگاہوں پر پابندی ہے کہ اب اگر کوئی بھی مجلس ہوئی تو جرمانہ ڈالرز کی شکل میں دینا پڑے گا۔ مسجدیں بند، امام بارگاہ بند، نام کرونا کا ہے، اصل میں بغض اہل بیت دل کے اندر ہے۔ عجیب بات ہے، سارے کنسرٹس ہو سکتے ہیں، عجیب بات ہے شراب خانے آباد ہو سکتے ہیں، خدا کا گھر آباد نہ ہو، حسین کا نام نہ لیا جائے، یہ عجیب بات ہے۔ تو ذکر حسین منائیے احتیاط کے ساتھ، اور دعا کیجئے ان کے لیے جو مشکلات کے عالم میں ہیں۔ تو اگر اپنی کوئی حاجت نہ ہو
تو آج کی رات میں اگر ان کے لیے نماز پڑھ لیجئے، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی کوئی حاجت آج خاص نہ ہو تو مگر ان کے لیے تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جن کی مشکلات ہیں۔ 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ صرف آسان ہے تسبیح نکال لیجئے ماشاءاللہ کی۔ امام کے الفاظ روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں جب تم بار بار کہتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاء سمجھ میں آ رہا ہے جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، تو خداوند عالم کی طرف سے پکار آتی ہے کہ تو اتنا بار بار میری مشیت کو پکار رہا ہے تو کتنا اور پکارے گا، تو بتا چاہتا کیا ہے؟ اب میری مشیت تیری حاجت کے انتظار میں۔ بہت مختصر اور آسان سی نماز، نماز حاجت۔ اور بات یہاں تک کیوں آگے کہ ہم چلے تھے انشاءاللہ سے، اور انشاءاللہ سے کیوں چلے تھے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے اگر دل پہ لگا دیا تالا تو اس تالے کی چابی کہاں پر ہے؟ اور خدا کسی کے دل پہ تالا نہیں لگاتا جب تک کہ کوئی خود تالا نہ چاہے۔ وہ اللہ تعالی ہے، بلند رب ہے، یہ چھوٹے کام اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ بڑی آسان سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کبھی انسان اگر سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور کہیں سورج نکلا ہی نہیں ہے، میں آنکھیں بند کر کے کہوں رات تو ہو ہی نہیں رہی ہے، تو لوگ کہیں گے آنکھیں کھولو گے تو پتہ چلے گا۔ آنکھیں بند رکھنے سے نہ دن کی خبر ہے نہ رات کی خبر ہے، تو انسان اصلاً خود اپنے دل کو، اپنی سماعتوں کو، اپنی بصارتوں کو خدا سے اتنا دور کر لیتا ہے کہ روشنی الہویت پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اللہ اکبر۔ یا کبھی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی، جو سو رہا ہو اس کو جگانا آسان ہے۔ اب سونے کی بات مجلس میں آ گئی تو جملہ کہہ دوں، مجلس میں سونا جائز ہے، نماز میں نہیں۔ نماز میں سوئیے گا تو نماز چلی جائے گی، مجلس میں نیند بھی ہو جائے گی اور مجلس بھی ہو جائے گی۔ مجھے آقا جعفر نقوی شہید علی اللہ مقامہ، شاید آپ میں سے اکثر جانتے ہوں، بڑے مجاہدت والے عظیم عالم، پارسی کالونی میں پرانے سے بنگلے میں وہ چھوٹے سے تخت پر پاؤں سمیٹے ہوئے عجیب و غریب مخلوق خلل رکھتے تھے، کیا چیزیں پتہ نہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف آتا تھا، آنکھیں ملانے قابل نہیں ہوتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے جب ہمیں قرآن تحفے میں دیتے تھے۔ یعنی پہلی مرتبہ جو قرآن تحفے میں ہمیں زمانے طالب علمی میں دیا تو آقا جعفر مرحوم نے دیا تھا، تو ان سے یہ پوچھا گیا آقا بتائیے یہ مجلس میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے نیند کیوں آتی ہے؟ ارشاد فرماتے نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آتی۔ جہاں روح کو سکون ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سو ہی جائیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک انسان سو رہا ہو اس کو جگانا آسان ہے، ایک انسان سونے کا ڈرامہ کر رہا ہو، مصنوعی سو رہا ہو، اس کو جگانا آسان نہیں ہے۔ جاگتا وہ ہے جو جاگنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی خود سے سونا چاہے اور جاگنا نہ چاہے تو خدا بھی جگاتا نہیں ہے۔ خدا کی مثال تو ایسی ہے، بالکل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دعا مانگ رہے تھے بارش ہو جائے بارش ہو جائے، جب بارش ہونے لگی تو ہاتھ میں لے لی امبریلا کہ مجھ پر نہیں آئے۔ تو ہدایت خدا کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب دل کے دروازے تم بند کر لو گے، اندر سے تم نے بند کیے، باہر سے خدا نے بند کر دیا۔ اولئک الذین طبع اللہ، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، سمعہم و ابصارہم، ان کی بصارتوں پر۔ اب یہ کیسے ہو گئے؟ اولئک ھم الغافلون، یہ ہو گئے غافل۔
اور غافلوں کا تذکرہ کرتے کرتے قرآن مجید میں آپ کو لیے چلتا ہوں آج ایسے سورے میں جو آپ نے پڑھا ہوگا آج، اگر آپ وہ سورے پڑھا کرتے ہیں جو جمعے کی خاص سورے، ان میں سورہ مبارک ہے الکہف، بعض روایتوں میں شب جمعہ کے لیے، بعض میں جمعے کے لیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28، پروردگار اپنے حبیب ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا۔ یہ مکمل آیت نہیں ہے، آیت کا آخری حصہ ہے۔ پروردگار بتاتا ہے کہ اے حبیب پیروی مت کرنا اس کی، بہت غور کیجئے گا، اس کی پیروی مت کرنا کہ ہم نے جس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ ہم اپنے عنوان سے متصل ہو رہے ہیں کل کی بات سے، اس کی پیروی مت کرنا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اس کی پہچان وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے عبادت گزار ہیں جو اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی نہیں۔ خدا کی عبادت اور ہے، خودی کی عبادت اور ہے۔ جب تک خودی کے خول کو توڑ کر، اسی لیے خودی کی عبادت انسان کو تکبر سکھاتی ہے اور خدا کی عبادت انسان کو انکساری سکھاتی ہے۔ اگر کوئی عبادت کے بعد متکبر ہو گیا سمجھ لیں خدا کی نہیں کر رہا تھا، خودی کی کر رہا تھا۔ چلیے مثال آسان کر دوں، بہت سی باتیں جو ہیں مثال سے آسان ہو جاتی ہیں۔ جناب لقمان حکیم اپنے فرزند کے ساتھ سفر پر تھے کسی کاروان میں، اور جب کاروان کی بات ہے تو دعا کیجئے گا، بہت سارے کاروان انتظار میں ویزے کے اپروول کے جانے کے لیے عاشور پہ کربلا کے لیے، شاید آپ کی دعا ان کو لے جائے اور ان کا سلام آپ کو بلا لے۔ تو لقمان حکیم ان کے فرزند کسی کاروان کے ساتھ تھے، کہیں سفر پہ تھے۔ اثناء سفر میں جب رات میں کہیں قافلے نے قیام کیا تو دونوں باپ بیٹے نماز شب کے لیے اٹھے۔ یعنی لقمان نے اپنے بیٹے کو اٹھایا نماز شب کے لیے، اس کا مطلب نماز شب اس وقت بھی تھی جب لقمان کا زمانہ تھا۔ اٹھایا اور دونوں باپ بیٹے نماز شب پڑھنے لگے۔ بیٹے نے دیکھا کہ سارے قافلے کے باقی لوگ سو رہے ہیں، تو بے ساختہ بابا سے کہہ دیا کہ بابا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ بات تو بڑی اچھی ہے، اچھی خواہش ہے نا۔ آپ اگر باہر دیکھتے ہیں، ویسے تو آج شب پاکستان ہے، اور شب پاکستان میں عجیب ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سوائے اہل بیت کے ماننے والوں کے جیسے باقی لوگ تو پاکستان کا شب مناتے ہی نہیں ہیں۔ اب محرم آ گیا تو ہم صرف فرش اعضاء سے پاکستان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ایسا وطن دیا ہے کہ جہاں سکون سے ماتم حسین کر رہے، تو وطن سلامت رہے، وطن کے دشمن تباہ و برباد رہیں، اور اسی طرح شیعہ سنی مل کر حسین کا غم مناتے رہیں۔ لیکن جناب لقمان اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے۔ بیٹے نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سب پہ سب رقص کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں، شراب پی رہے ہوں، یہی تو کہا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا یہ سب بھی نماز شب پڑھ رہے ہوتے۔ کبھی آپ باہر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ مجلس میں نہیں آ رہے، دل میں خیال تو آتا ہوگا کتنا اچھا ہوتا یہ لوگ بھی مجلس میں آ رہے ہوتے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کی اصلاح فرمائی، اور اپنے بیٹے کی نہیں بلکہ ہر انسان کی اصلاح کا کام کر دیا۔
ارشاد فرمایا بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سو رہا ہوتا۔ جو نماز شب کے وقت اٹھ کر اپنے آپ کو سونے والوں سے بہتر سمجھے، کر رہا ہے خدا کی نہیں، کہ خدا کی عبادت تو انکساری سکھاتی ہے، خدا کی عبادت تکبر نہیں سکھاتی۔ ہاں اگر تکبر کی مثال چاہیے تو چلیے ایک سجدہ ہی تو تھا۔ حضرت شیطان کہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے نام پر بھی FIR کٹ جائے، تو بڑے احترام سے کہوں حضرت شیطان، اب آگے جو القابات ہیں وہ کہاں سے لاؤں کہ جو دامن بھی بچا رہے اور بات بھی پوری ہو جائے؟ تو ابلیس کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ تھا اتنی ساری نمازیں پڑھی بروایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اتنی ساری نمازیں پڑھی، فرشتوں کے درمیان ایسا لگتا تھا جیسے جن نہیں ہے فرشتہ ہے، جن نہیں، بہت غور کیجئے گا، جن نہیں ہے فرشتہ ہے، چہرے پر گویا اتنا نور آ گیا ہوگا جیسے فرشتوں کے چہرے پر ہوتا ہوگا، پہچان نہیں ہوتی تھی کہ ان میں جن کون ہے، فرشتہ کون ہے، کون نار سے بنا ہے، کون نور سے بنا ہے۔ اتنی زیادہ عبادت کوئی اگر کرے عبادت گزاروں کے ساتھ تو پھر رنگ سے رنگ آ جاتا ہے۔ میرا پہلا جملہ آ گیا کہ صاحب اگر ساتھ میں بیٹھیں گے تو خوشبو تو آ ہی جائے گی، تو فرشتوں کی خوشبو شیطان کے عبادت کے انداز میں آ گئی، اور جب آ گئی تو پروردگار نے امتحان لے لیا کہ آدم کو سجدہ کر لو۔ آدم کو سجدے کا حکم، غور کیجئے گا، کب سجدہ کرو؟ جبکہ میں اس پہ اپنی روح ڈال دوں۔ یہ جملہ اگر شیطان سمجھ لیتا کہ جب تک آدم تھے سجدہ نہیں ہوا، جب روح خدا آدم کے وجود میں نفوخ کر گئی، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اگر یہ سمجھ لیتا کہ سجدہ پہلے نہیں تھا ابھی کیوں ہو رہا ہے، جب وہ روح ہی ڈال رہا ہے تو روح خدا کی عظمت کے سامنے تو سجدہ ہونا چاہیے۔ مگر شیطان نے پچھلی ساری عبادتوں کی بنیاد پر گھمنڈ کیا کہ جی میں نفس جن میں بھی ہوتا ہے، خالی آپ میں نہیں ہوتا، مجھ میں نہیں ہوتا، ان جنوں میں بھی ہوتا، میں اور اس کو سجدہ کروں جبکہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی جلد کی کھال دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو یہ کالا ہے میں گورا ہوں، میں اس کے پاس کیسے بیٹھوں؟ کبھی کپڑے کی کوالٹی دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو کہ اس کا لباس، اس کی حیثیت کا، میرا مقام، میری حیثیت کا؟ کبھی یہ سوچ کے فیصلہ کرتے ہو کہاں صف اول کا میں نمازی، کہاں آخری صف کا نمازی، مجھے پسند نہیں ہے۔ عجیب کیفیت ہے، صراط مستقیم پہ چلنا آسان نہیں ہے، اور نفس کے باریکیوں سے نکلنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ نفس تو ایسے بہانے دیتا ہے کہ آپ جس طرف اپنے رخ کو موڑنا چاہو وہیں اسی انداز سے بہکا دیتا ہے۔ تو شیطان نے انکار سجدے سے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ پروردگار سے کہتا ہے تو اگر اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے، مجھے الگ کر دے، تو میں اتنے سجدے کروں گا تیرے کیا روئے زمین پہ کسی نے نہ کیے ہوں گے۔ اچھا اگر ریکارڈ تو اچھا ہے، ماضی میں کر سکتا ہے نا، اگر خدا کو آفر کر رہا ہے تو ریکارڈ تو اچھا ہے اس کا۔ پچھلے دو رکعت نماز 6000 سال میں مکمل کی بر روایت معصوم،
تو ریکارڈ تو بڑا اچھا ہے. تو پروردگار ریکارڈ دیکھ کے ہی کہہ دیتا اتنا پرانا نمازی ہے، چلو ٹھیک ہے، اپنا ہی نمازی ہے. اگر آدم کو سجدہ نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں ہے، اور سجدے کر لے گا، کہیں اور کر لے گا، مگر خدا پھر خدا ہے. اسے سجدوں سے خدا نہیں بنایا گیا کہ اگر سجدے کرو تو خدا ہو، سجدے نہ کرو تو خدا نہ رہے. تم سجدے کر کے اپنے مقام کو بڑھاتے ہو، خدا کے مقام کو نہیں. اور عجیب کمال ہے، جتنا انسان پست ہوتا گیا رب کے عظمت کے سامنے، اتنا بلند ہوتا گیا رب کی بارگاہ میں. جتنا تو اب اگر آنکھوں پر، کانوں پر، دل پر خدا لگا دے تالے، اور اسی تالے کی تلاش میں آج مجبور ہو گیا کہ بات مکمل کر کے جاؤں، چاہے ابھی عنوان آگے بڑھے آج نہ بڑھے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو آئیے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. روایت گرچہ محرم میں پڑھی نہیں جاتی، ہم اہل زبان خیال کرتے ہیں محرم میں اس طرح کی روایات نہیں پڑھتے ہیں، شادی سے متعلق کوئی روایت ہو نہیں پڑھتے. امام فرماتے ہیں اگر کسی نے رشتہ قائم کیا، رشتہ ازدواج، میرج پلان کیا مال کی بنیاد پر یا جمال کی بنیاد پر، تو خدا اس کو اپنی ولایت سے نکال کر مال اور جمال کی ولایت میں ڈال دیتا ہے. اور جب مال اور جمال کی ولایت میں ڈال دیا تو جہاں مال جائے گا وہیں وہ جائے گا، جہاں جمال جائے گا وہیں وہ جائے گا. تو انسان اگر اس بات کو سمجھنا چاہے کہ اللہ کس طرح قلب پر لگاتا ہے مہر، تو یہ انسان کی اپنی بدبختی ہے. جیسے ہمیشہ کی دعا، حدیث نفس کے علاوہ بھی دعا، وہ کون سی دعا جو سرکار خود پڑھتے تھے؟ حدیث نفس آدم سے چلی ہے، اور یہ دعا خاتم الانبیاء کی ہے. بعض کہتے ہیں یہ دعا خاتم الانبیاء کی حرص جناب خدیجہ طاہرہ کا، یا حرص جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا. کون سی دعا ہے، کون سا حرص ہے جو اللہ کے حبیب پڑھتے تھے؟ ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ پڑھنا شروع کیا، الفاظ کیا تھے؟ الہی فلا تکلنی الی نفسی. نفس کی بحث ہے، تزکیہ نفس کے اور تہذیب روح کے عنوان میں. الہی فلا تکلنی الی نفسی، اے خدا مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، مجھے میرے خودی کے حوالے مت کرنا، مجھے میں کے حوالے مت کرنا. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا، ایک پلک جھپکنے کے وقت کے برابر کے لیے بھی، بالکل جیسے پلک جھپکتی ہے اتنی سی دیر کے لیے بھی. وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے تمام معاملات میں تو اصلاح کر دینا. تو پہلی دعا، مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا. جب تک میں نفس کے حوالے نہیں ہوں، یہ میں کون ہے اور وہ نفس کون ہے؟ یہ میں وہ ہے جو نفس کی بلند کیفیت ہے، عقل کہی جاتی ہے. اور یہ نفس کون کہ اس کے حوالے مت کرنا، یہ وہ پست ہے، اسے امارہ کہا جاتا ہے. وہ یا اللہ کے حبیب بتانا چاہتے ہیں خدا سے کہو کہ میری عقل کو جو میں ہے، میرے نفس کے حوالے مت کرنا جو میں ہے.
تو میں کو میں کے حوالے مت کرنا، یہ اردو کا لفظ عجیب سا ہو گیا ترجمہ کرتے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور جب میں کے حوالے ہو جائے تو قبلہ پھر میں رہ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہر کام میں کر سکتا ہوں، ہر کام میں انسان کہتا ہے میں کر سکتا ہوں، آپ کیا کریں گے، میں کر سکتا ہوں، یہی تو میں ہوں۔ الہی فلا تکلنی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے اسی دعا کے ذیل میں امام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے ان کے نفس کے حوالے کیا تھا۔ تو اب اگر نماز غفیلہ سمجھ میں آ جائے، غفلت، اچھا نماز غفیلہ بھی ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن غفلت سے نکلتے بھی ہیں کہ نہیں نکلتے، وہ الگ موضوع ہے۔ پریکٹس نماز کی اور ہے، نماز کی روح اور ہے، ایکسرسائز اور ہے اور ریاضت اور ہے۔ کس نماز میں ہم خدا سے کتنا قریب ہوئے۔ میں تو ساری نماز میں اپنی بجلی کی بل سوچتا رہا، پچھلے مہینے آیا تھا اتنے ہزار کا، اس مہینے آیا، بچوں سے کہوں گا ایسی بند کریں، کیا کہنے، نماز بھی ہو رہی ہے، بجلی کا بل کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو اب ایسی نماز اگر پڑھوں گا تو کہاں سے میرا دل ذکر خدا کی طرف جائے گا؟ خدا کو چھوڑ کر سب کی فکر نماز کے اندر ہے۔ اگر کسی کی فکر نہیں ہے صرف خدا ہی ہے۔ تو اب نماز غفیلہ، غفلت اور غفلت کا علاج، اس کا علاج کیا؟ یہ دعا جب بھی خاص طور سے اپنی قنوت کے اندر، خاص طور سے حالت سجدہ کے اندر، اور اگر وقت ملے تو آج شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوں گی، زیارت امین اللہ روز پڑھا کریں، زیارت امین اللہ روز پڑھا کریں، مجھے معاف کیجئے گا، روز پڑھا نہیں کریں، روز سمجھا کریں۔ زیارت امین اللہ کا ایک پارٹ تو بڑا آسان ہے، السلام علیکم یا امین اللہ فی خلقہ، اس میں زیارت کے حصے یہ روز پڑھیں، روز سمجھیں کیا؟ اگلا پارٹ، اللہم فاجعلنا راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک محبۃ لصفوۃ اولیائک۔ اللہ اکبر۔ آج صرف اشارے کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل، چونکہ ابھی مجھے ایک ایسی شخصیت کی بات کو مکمل کرنا ہے جو بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ حبیب کے سگے بھائی ہیں علی، اور بعض اہل مقاتل نے دو نام لکھے، ایک کا نام تھا یزید اور ایک کا نام تھا علی۔ یہ دونوں مظاہر کے بیٹے ہیں، حبیب کے سگے بھائی ہیں، لیکن تفسیر جناب علی کی ملتی ہے، علی ابن مظاہر الاسدی۔ چلیں آج حبیب کی برکت سے، میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن حبیب کی برکت سے دو جملے سن لیجئے۔ علی ابن مظاہر، علی ابن مظاہر وہ ناصران امام میں سے تھے کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ کربلا آئے تھے، یعنی ان کی وائف کے ساتھ تھی۔ اور سرکار سید الشہداء کا اصول اتنا خوبصورت، جو فیملی کے ساتھ آیا ہے اس کو میں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت نہیں دیتا، واپس چلا جائے۔ کیوں مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری شہادت کے بعد بیویاں اسیر ہوں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کا خانوادہ میرے خانوادے کے ساتھ اسیر ہو جائے۔ اب صرف وہی رکے جو خاص طور سے اس کے لیے آمادہ تھے۔ علی ابن مظاہر یہ بات سن کر اپنے خیمے میں آئے،
اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں کہ امام نے تو ہماری مدد قبول کرنے سے معذرت کر لی، واپس جائیے، آپ فیملی کے ساتھ ہیں۔ کس لیے؟ کہ امام نے حالات بتائیں کہ امام کی شہادت کے بعد بیویوں کو اسیر کیا جائے گا، اور ہر مرد برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر کی عورتیں اسیر ہو۔ عجیب تھی وہ خاتون، خدا سلامت رکھے، ایسے رشتے ہوں تو کمال کے ہیں، نہ مال کے ہیں نہ جمال کے، کمال کے رشتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان بیویوں کو کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کی ہمت بندھائی ناصر امام بننے کے لیے۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ اے علی، تم اگر مواسات کرتے ہو آقا حسین سے تو میں مواسات کروں گی زینب کبریٰ سے۔ جا کے مولا سے کہہ دو میں تیار ہوں کہ نبی زادیوں کے ساتھ میرے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے، میں تیار ہوں کہ نبی زادیوں کے ساتھ میرے سر سے اگر چادر بھی چھنتی ہو تو اس کے لیے میں ساتھ رہوں گی۔ امام نے جزائے خیر کی دعا عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ علی ابن مظاہر کی شریک حیات تھی، وہ حبیب ابن مظاہر کی شریک حیات ہے۔ جب حبیب کے پاس خط پہنچا ہے تو تمام قبیلے کے لوگ، ان کو اطلاع مل گئی، سب پہ سب پہنچ گئے۔ حبیب ان 70 افراد میں سے تھے کہ جن کو حکومت نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے لیے اسپیشل پرمیشن ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ امان کے اندر ہیں۔ سلام ہو، امان باطل کو توڑ کر اپنے جسم کو حسین کے ساتھ خطرات میں ڈال دیا۔ کون حبیب؟ جب 5 سال کے تھے تو قرآن حفظ کیا تھا، اور جب سے قرآن حفظ کیا تھا کوئی رات ایسے گزرتی نہیں تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک قرآن پورا ختم نہ کر لیتے ہو۔ یہ جملہ حبیب نے خود نہیں کہا ہے، یہ جملہ تو امام کے مرثیے میں آیا۔ تاریخ بتاتی کہ حبیب ابن مظاہر وہ بہترین شخصیت تھے، عالم، فقیہ اور صحابی رسول، صحابی امیر المومنین، 3 جنگوں میں شریک، بابا رکاب رہے مولا کائنات کے۔ اور اس طرح ان کا بچپن کہ جب سے آقا حسین کو دنیا میں دیکھا تب سے حبیب کو حسین سے محبت تھی۔ اللہ کے رسول ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ چند بچوں کو مشاہدہ کیا، اور اس میں خاص طور سے حبیب کو اپنے قریب بلایا، حبیب کے چہرے کے بوسے لیے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے پر خاص لطف و کرم کی وجہ جان سکتے ہیں؟ فرمائے ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، یہ میرے حسین سے بڑی محبت کرتا ہے، جہاں سے حسین گزرتا ہے اس کے نالین کے نیچے سے مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا ہے۔ کوئی اگر کوئی حسین سے محبت کرے تو رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں تمام عزاداروں سے پوچھتا ہوں اب بتائیے آپ فرش عزا پر کس لیے آئے ہیں؟ اپنی حاجت کے لیے آئے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے آئے ہیں، یا حسین سے محبت کے لیے آئے ہیں؟ یہ 10 دن حسین کے ایسے ہیں کہ کوئی عزادار آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا میں تو اپنے کام سے آیا تھا، نہیں، آج محرم کی 4 تاریخ ہے میں حسین پہ رونے کے لیے آیا، آپ سے رسول خدا محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اس بچے کو چوم رہے تھے، اسی کا نام حبیب ابن مظاہر بیان کیا گیا۔ اب اس میں اختلاف ہے روایتوں میں کہ 15 سال کے شہزادے کو بچہ کیوں کہا گیا، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین سے حبیب کو بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی
کہ جب کھانا کھا رہے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی، جیسے ہی حبیب کھانا چھوڑ کر دروازے پر پہنچے، حالات ایسے خراب تھے کوفے کے کہ دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا من انتا بالباب، کون دروازے پر ہے؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا نامہ بر ہوں۔ جیسے ہی قاصد حسین کا عنوان سنا، حبیب نے دروازہ کھول دیا، نام حسین کو ہاتھوں پہ لیا، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، کبھی لبوں سے چومتے تھے۔ خط کا عنوان زہرا کے لال نے حبیب کو مرد فقی کہہ کر یاد کیا، فرماتے تھے حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، اگر ساتھ دینا چاہتے ہو تو جلدی آؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کتنا جلدی، میرا سلام و حبیب پر اگلا لقمہ نہیں کھایا، اتنا جلدی جو لقمہ بس دہن میں تھا وہی اس شکم کے اندر جا سکا۔ اسی عالم میں حبیب گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، غلام کو پہلے روانہ کر دیا، غلام جا کے انتظار کر رہا ہے۔ غلام کے انتظار کے عالم میں حبیب پہنچے، دیکھا غلام گھوڑے سے کہتا تھا اگر میرا آقا نہیں آ سکا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر نصرت فرزند رسول کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے ارے اپنے چہرے کو پیٹ لیا، آج یہ وقت آ گیا کہ غلام اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ غلام کو آزاد کیا۔ حبیب کو اتنی محبت حسین سے، رونے والوں